وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 132۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کریں۔ یعنی اللہ نے اپنی رحمت کو جوڑ دیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ، اور مسلمان کے لیے فرض کے درجے پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایسے ہے جیسے اللہ کی اطاعت کرنا۔ غزوہ احد میں جو نقصان ہوا مسلمانوں کو، ان کی فتح شکست میں بدل گئی، مسلمانوں کو اتنا شدید غم پہنچا، اتنے صحابہ کرام شہید ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ سب ریزنز کو باری باری ایڈریس کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں مسلمانوں کو، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو مین ریزن بنی تھی وہ یہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو گئی تھی۔ اچھا، میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو مسلمان اس وقت درے پر موجود تھے، جو چھوڑ کر آ گئے تھے پہاڑ نیچے، جب انہوں نے بعد کے حالات دیکھے ہوں گے تو ان پر کیا بیتی ہوگی۔ اس سے ہمیں یہ بھی ایک بہت بڑی بات پتہ چلتی ہے کہ ایک مسلمان بہت زیادہ ایمان والا ہو سکتا ہے، بہت مضبوط ایمان والا ہو سکتا ہے، بہت متقی بھی ہو سکتا ہے، نیک بھی ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے وہ صحابہ کرام جو درے پر موجود تھے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایمان میں کسی لیول پہ کم تھے؟ وہ فی سبیل اللہ جہاد کے لیے میدان جنگ میں موجود تھے، اور جس وقت مجاہد میدان جنگ میں ہوتا ہے کیا کیا بشارتیں اللہ تعالیٰ کی اس کے لیے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایمان میں کم تھے، لیکن وہی بات ہے کہ کبھی کوئی ایک غلطی آپ کے کیے کرائے پر پانی پھیر سکتی ہے۔ سوچے ذرا، جن کی وجہ سے یہ سارا نقصان مسلمانوں کو ہوا، بعد میں جب انہوں نے حالات یہ سارے دیکھے ہوں گے ان کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ اے مسلمانوں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم پکڑو۔ یعنی اللہ کا اگر رحم چاہتے ہو، مغفرت چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، فتح چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یعنی اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ ہر کام کو کرنے کا ایک حکم ہوتا ہے اور ایک اس کام کو کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ حکم اللہ کی کتاب سے لینا ہے اور طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اسی میں مسلمانوں کی عزت ہے، اور اتنی آیات ہیں قرآن پاک کی اس ٹاپک پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر۔ میں کون کون سی آپ کو پڑھ کے سناؤں؟ کچھ آیات میں پڑھتی ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر، سورہ نساء کی آیت ہے۔ ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور پھر اپنے حاکم کی۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، آپ فرما دیجئے، یہ آل عمران کی ہی آیت ہے، کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ نہ مانے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور جب تم ان سے کہتے ہو کہ اللہ کی کتاب کی طرف آؤ، رسول کی طرف آؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف رجوع کرنے سے گریز کرتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے وہ لوگ گریز کرتے ہیں جو منافقین میں سے ہیں۔ سورہ نساء کی ہی آیت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ سورہ محمد کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، تم اللہ کی اطاعت کیا کرو اور رسول کی اطاعت کیا کرو، اور اپنے اعمال برباد مت کرو۔ یعنی تمام اعمال برباد ہو سکتے ہیں انسان کے اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا۔ تو مسلمانوں کی عزت، فتح، اللہ کی مغفرت، اللہ کی رضا اور اللہ کی رحمت جڑی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔